بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ معزز خواتین و حضرات، معاشرے کے دکھتے ہوئے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج کل ہماری حکومت کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کا شوق چرایا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ناجائز تجاوزات۔ سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی تجاوزات بھی ہیں جو جائز ہوں۔ تجاوز کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی حد سے آگے نکل جائے، تو اس لیے میں نے یہ لفظ یہاں استعمال کیا تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ناجائز کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ تجاوزات ہوتی ہی ناجائز ہیں۔ میں اس کا 2-3 حوالے سے جائزہ لینا چاہوں گا، حسب معمول نقطوں کی شکل میں بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے کہ برے کو مت مارو، برے کی ماں کو مارو۔ دیکھنا یہ ہے کہ تجاوزات کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ تجاوزات کی اساس یہ ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری تربیت ہی اس نہج پر نہیں ہوئی کہ ہمیں کوئی سمجھا سکے، اور جو سمجھانے والے ہیں ہم انہیں سمجھتے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من اخذ شبرا من ارض اخیہ طوق لہ 7 اراضین یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے اپنے بھائی کی ایک بلشت زمین بھی ناجائز ہتھیا لی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو جب ہم نے معاشرے کی تربیت ہی اس نہج پر نہیں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی معمولات زندگی سر انجام دے، تو تجاوزات کو کون روک سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تربیت کی ضرورت ہے پورے معاشرے کی، اور وہ تربیت ہوگی تقویٰ کی بنیاد پر۔ دوسری چیز، تجاوزات کا آغاز کہاں سے ہوا اور کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اب آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا سرکاری دفتر لے لیں، سرکاری اہلکار سے مل لیں، جس کے پاس اختیارات ہیں اس نے لازمی طور پر تجاوزات کا راستہ اختیار کیا ہے۔ پروٹوکول کے نام پر عوام الناس کو گھنٹوں ذلیل و خوار کرتے رہنا صرف اس لیے کہ یہاں سے سرکار کی سواری گزر رہی ہے، کیا یہ تجاوزات نہیں ہیں؟ ایک استاد، اس کا گریڈ بھی وہی ہے، اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کا گریڈ بھی وہی ہے۔ استاد بچوں کی تربیت کر رہا ہے، آنے والی نسل کو تیار کر رہا ہے، لیکن اس کی اور اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ جب حاکم وقت خود نمونہ بنے اور تمام کے تمام سرکاری اہلکار اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جو تجاوزات انہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں، وہ تجاوزات بے شک اپنے اختیارات میں ہوں، وہ تجاوزات جذباتی طور پر ہوں، اخلاقی طور پر ہوں، یا زمینی طور پر ہوں، تو ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ تیسری چیز جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا، وہ دوسرے نقطے کا ہی ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سید القوم خادمہم، قوم کا اصل سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوتا ہے۔ میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں، کلرک تو کلرک ایک سرکاری چپراسی سے لے کر اوپر تک
کیا وہ واقعی قوم کے خادم ہیں؟ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بات معروف ہے کہ کون کہتا ہے کہ فرعون ختم ہو چکا ہے؟ جس نے فرعون دیکھنے ہوں وہ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلا جائے۔ اور اسی کا ایک تسلسل ہمارا چوتھا نقطہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر پر چلنے والا معاشرہ تو بچ سکتا ہے لیکن ظلم پر چلنے والا معاشرہ نہیں بچ سکتا۔ جو اہلکار آپریشن کے ذریعے تجاوزات کو ختم کرتے ہیں، کیا وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ رشوت لے کر بعد لوگوں کو چھوڑ دیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ بعد لوگ جو ان کے اپنے قریبی جاننے والے، ماننے والے، عزیز رشتہ دار، سلام دعا والے، تعلقات والے ہیں، ان کو وہ چھوڑ دیں؟ اور یقیناً ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ فضول اور بیکار ہے۔ یہ تجاوزات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ پانچویں بات جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ درست طریقہ کار کیا ہے۔ میرے پچھلے 4 نقطوں کی روشنی میں آپ غور و فکر فرمائیے کہ احتساب کا عمل سب سے پہلے حکمران اپنے آپ سے شروع کریں، بذات خود تجاوزات ختم کریں۔ وہ کوئی بھی محکمہ ہے، اگر کوئی انسان اپنی حقوق سے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، اس کا کڑا احتساب کیا جائے۔ ناکے پر کھڑے پولیس والے سے لے کر پٹواری تک، واپڈا کے میٹر ریڈر سے لے کر سرکاری عدالتوں تک، اور ایک ریلوے ملازم سے لے کر ایئرپورٹ کے حفاظتی اہلکار، سیکورٹی اہلکار تک، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اور پھر جس طرح دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جن میں مسلمان ملک بھی شامل ہیں، جس طرح سعودی عرب ہے، جس طرح کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کہ وہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہے، اور ظاہر بات ہے اس میں غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ تو جب احتساب کی باری آئے، تجاوزات کے خلاف آپریشن کی باری آئے، تو سب کو برابر رکھا جائے، اور پھر اگر بین الاقوامی نہیں تو کم سے کم ملکی معیار کے مطابق حفاظت کا معقول بندوبست کیا جائے۔ آپ ایک عمارت گرانے کے لیے بلڈوزر بھیج دیتے ہیں، کرین بھیج دیتے ہیں، اس عمارت کے ساتھ منسلک بجلی کی تاریں ہیں، کرین کسی تار سے ٹکرا جاتی ہے، پوری کرین میں کرنٹ آ جاتا ہے، وہ غریب آدمی، بے شک وہ کرین آپریٹر ہی ہے لیکن ہے تو انسان، اس کی جان چلی جاتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اسی طریقے سے تجاوزات کو گراتے ہوئے جس قدر لوگوں کا ہجوم دیکھا گیا ہے، لوگ بالکل خطرناک حد تک ان عمارتوں کے قریب آ جاتے ہیں، اگر کسی کو کوئی پتھر، کوئی اینٹ لگ جائے، بلکہ پوری کی پوری چھت بھی لوگوں پر گر پڑتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ساتویں بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک حفاظتی حصار بنایا جائے جس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہ ہو، جس طرح دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ وہاں پر عمارتیں گرتی ہیں، ڈیمالش ہوتی ہیں، لیکن گرانے سے پہلے وہ دور دور تک حفاظتی حصار ایسا بنا دیتے ہیں کہ کوئی گاڑی تو دور کی بات ہے، کسی انسان، کسی عام آدمی کو بھی وہاں قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، بدقسمتی سے ہم ابھی تک پرچیوں پر چل رہے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس سفارتی کارڈ ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے۔ ہم نے بذات خود یہ مدینہ طیبہ میں دیکھا، مدینہ کے سابقہ گورنر دنیا سے چلے گئے، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے، عبد المجید بن عبد العزیز، وہ بندہ بذات خود سول انجینئر تھا۔ جن لوگوں نے اپنے ملک کی تعمیر کرنا ہوتی ہے ان کا کردار یہ ہوتا ہے
اس آدمی نے اپنے دور گورنری میں، اپنے دور امارت میں مدینہ کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو آپ وہاں جا کر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ پورے مدینہ میں کوئی بھی عمارت اگر بنے گی تو اس کا نقشہ سب سے پہلے میری میز پر ہوگا، کیونکہ وہ بذات خود فن کا ماہر تھا۔ ہماری تو بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں جو بذات خود انتہا درجے کے نالائق اور نااہل ہیں، ان کو تو پتہ کیوں نہیں کسی بات کا، اور جو آگے عملہ رکھا ہوا ہے وہ بھی ڈنگ ٹپاؤ ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمارت تعمیر ہو وہ سرکاری باقاعدہ طور پر اس کی منظوری ہو، اور سرکاری اہلکار دفتروں میں بیٹھ کر نہیں، بذات خود وہاں پر جا کر پیمائش کر کے جائزہ لیں کہ کہیں یہ عمارت سرکاری جگہ پر تو نہیں بن رہی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کاغذات میں سڑک 80 فٹ کی منظور ہے، لیکن جب عملی طور پر جا کر دیکھا تو وہ 20 فٹ بھی نہیں رہتی، نتیجتاً وہاں پر گاڑیوں کا ہجوم، اور وہاں پر کئی کئی گھنٹے گاڑیاں پھنسی رہتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے سرکاری نگرانی میں اس کا نقشہ بنوایا جائے، اور یہ کام صرف یہ نہیں کہ دفتروں میں بیٹھ کر کیا جائے، بلکہ باقاعدہ طور پر وہاں جا کر پیمائش کی جائے، اور پھر اس بات کا بھی پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمارت کتنے منزلہ ہوگی، اور اس عمارت کی تعمیر کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے کہ اس میں حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھا گیا ہے، اس میں جو سامان استعمال ہو رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر جو اصل معیار ہوتا ہے عمارت کا اس کے مطابق ہے۔ اور اس سلسلے میں جو آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے احتساب، اور میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ احتساب کا آغاز سب سے پہلے اوپر والی سطح سے ہوتا ہے۔ میں ایک مسجد کا خادم ہوں، میں ایک مسجد چلا رہا ہوں، بلکہ اللہ کی توفیق سے 2 چلا رہا ہوں، تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اگر میں مسجد کے پیسوں میں گھوٹالہ کرتا ہوں، میں مسجد کے پیسوں میں گڑبڑ کرتا ہوں، مسجد کے فنڈ میں خیانت کرتا ہوں، تو مجھے دوسروں کو الزام دینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور یہ جب احتساب ہو تو وہ بلا امتیاز ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی قومی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر یا کوئی وزیر یا اس کا دور پار کا کوئی رشتہ دار، اس کی عمارت راستے میں آ گئی ہے تو وہاں پر تو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس نے ساری زندگی کی پونجی جمع کر کے اگر ایک عمارت بنائی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ گرا دیا جائے۔ تو تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے جو تجاویز میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ اس پر نہ صرف یہ کہ غور و فکر کریں گے بلکہ اس کو آگے تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔